اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه فی هذه الساعة وفی كل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج 10 رمضان حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کی مناسبت ہے، اور اس مناسبت سے آپ سب کو تسلیت عرض کرتا ہوں، اور اسی طرح خود امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں بھی تسلیت عرض کرتے ہیں۔ کچھ پوائنٹس آج کی مناسبت سے، اور حضرت خدیجہ جو کہ ہم سب کی مادر ہیں، ہم سب کی والدہ ہیں، ان کی وفات کی مناسبت سے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اگر ٹائم بچا تو ہم اسی ٹاپک کو حضرت آدم علی نبینا وآلہ وعلیہ السلام کے موضوع کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اگر تاریخی اعتبار سے ہم جب ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو جس طرح ان کی ہسٹری کو، ان کی زندگی کو پیش کرنا چاہیے تھا، اس طرح پیش نہیں کیا گیا ہے۔ اب کچھ پوائنٹس میں ذکر کروں گا یہاں پر، 4 to 5 پوائنٹس، دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے۔ کہ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ بنت خویلد ان کا نام تھا، خویلد کی بیٹی تھی، لیکن چونکہ اس ماحول میں، جاہلیت کے ماحول میں، جہاں پر عورتوں کو بالکل ایک ڈس رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا تھا، اور اصلاً کوئی عزت نہیں تھی خواتین کی، پاک دامنی نہیں تھی، اور یہ ساری جو اچھی صفات تھی خواتین کی، عفت وغیرہ، لیکن اس کے باوجود خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا پاک دامنی میں اور عفت میں معروف اور مشہور تھی اسی جاہلیت کے زمانے میں۔ اور اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ یہ معروف تھی طاہرہ بنت خویلد کی، بجائے اس کے کہ ان کو خدیجہ بنت خویلد کہا جائے، اس زمانے میں طاہرہ کہا جاتا تھا، طاہرہ بنت خویلد۔ ایک یہ نقطہ۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ خود بنی امیہ نے بہت کوشش کی کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کو تخریب کریں، تخریب یعنی تحریف کریں اور خراب کریں ان کی شخصیت کو، ان کی پرسنالٹی کو۔ مثلا ملتا ہے بنی امیہ کی ان ڈسٹورشنز اور تحریف کے اندر کہ مشہور انہوں نے کیا ہے کہ حضرت خدیجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 15 سال بڑی تھی، جبکہ علماء کہتے نہیں، حضرت خدیجہ، اب یہاں بھی 2 قول ہیں کہ کیا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا سن ازدواج جو ہے وہ 45 سال کی عمر کی تھی وہ جب انہوں نے نبی اکرم سے شادی کی، یعنی 25 سال کی عمر تھی۔ تو یہاں پر جو علماء فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی عمر 25 سال تھی، اور نبی اکرم سے 25 یا 30 سال۔ اب نبی اکرم سے وہ بزرگ اور بڑی نہیں تھی جس طرح مشہور ہے، اور علماء فرماتے ہیں یہ بنی امیہ نے مشہور کیا ہے کہ یہ نبی اکرم سے بڑی تھی 15 سال۔ اب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے نبی اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازدواج سے پہلے، جب نبی اکرم کو وہ کام کاج کے لیے اور کوشش کے لیے، معیشت کے لیے وہ بھیجنا چاہتے تھے، تو خود حضرت ابو طالب نے نبی اکرم کو فرمایا کہ آپ خود جائیں، اور خدیجہ کے پاس آپ خود جائیں، اور آپ خود دیکھ لینا کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کام کے لیے چن لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے اندر جو امانت داری ہے اور جو اچھی صفات ہیں، وہ در حقیقت یعنی خدیجہ سلام اللہ علیہا جوہر شناس
ہے، وہ جانتی ہیں کہ اس شخصیت کے اندر کیا ہے، وہ خود آپ کو جو ہے نا کام دے دیں گی. خوب. تو جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں حضرت خدیجہ کی خدمت میں، تو حضرت خدیجہ ان کو جو ہے وہ کام دے دیتی ہیں. اب یہاں تک معاملہ پہنچ جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بعد میں خود جب وہ دیکھتی ہے کہ نبی اکرم کے اندر اس قدر پاک دامنی ہے، اس قدر ان کے اندر تزکیہ نفس ہے، امانت داری ہے، اس قدر نبی اکرم کے اندر سچائی ہے، اور یہ تمام خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں اور ان کی عظمت کے وہ قائل ہو چکی ہیں، تو حضرت خدیجہ خود نبی اکرم کو پیغام پہنچاتی ہیں کہ میں آپ سے ازدواج کرنا چاہتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں یہ کیوں، یہ ساری یعنی کس طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے اندر یہ شناخت موجود تھی. حضرت خدیجہ کے اندر وہ کیا صفات موجود تھیں کہ نبی اکرم کی حقیقت کو وہ پہچان سکی. وہ شناخت کہاں سے آئی؟ اب تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اسلام سے پہلے موحد تھیں، خدا کی پرستش کرتی تھیں، خدای یکتا خدای واحد کی عبادت گزار تھیں، اور وہ خود جو ہے وہ کسی کی تلاش میں تھی، کوئی کسی خزانے کی تلاش میں تھی. خزانہ مال والا خزانہ نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت کی تلاش میں تھی جن سے وہ ازدواج کر سکے، جو پاک دامن ہوں، جو عفیف ہوں، جو امانت دار ہوں. اب یہاں پر خود حضرت خدیجہ کے حوالے سے روایت کے اندر ملتا ہے کہ وَلَهُ فِي خَدِیجَةٍ رَغْبَةٌ وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ. دونوں خود خدیجہ سلام اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب رغبت رکھتی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی جانب راغب تھے. یہ رغبت آپس میں دو طرفہ تھی، اور دو طرفہ ہونے کے باوجود خود خدیجہ نے اول سب سے پہلے پیغام بھیجا اور رشتہ مانگا نبی اکرم کا، اور درخواست کی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اب یہ تو درخواست تو بھیجی، لیکن درخواست بھیجنے سے پہلے خود جو خدیجہ سلام اللہ علیہ کے جو چچا تھے وہ خود جانے والے تھے، اور رشتے کے لیے جو ہے وہ خود ابو طالب سلام اللہ علیہ کے پاس جا کر ان سے جو خواستگاری اور رشتے کی درخواست کرنے جا رہے تھے، کہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے یہاں پر کہا کہ اے چچا صبر کرو، میں خود جا کے بات کروں گی. اور وہیں پر ملاقات میں نبی اکرم کے سامنے وہ رخ ہوا اور فرمایا کہ قد زوجتک یا محمد نفسی، میں تمہاری ہمسر بننا چاہتی ہوں، تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں، اور میں نے تمہیں اپنی زوجہ قرار دے دیا ہے. قد زوجتک، صحیح ہے. اور جب مہریے کی بات آئی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پہلے فرما دیا تھا کہ میں خود مہریہ جو ہے وہ پرداخت کر دوں گا، پیمنٹ کر دوں گا مہریہ کی. لیکن یہاں پر بھی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے کہا کہ وَمَهْرُ عَلَيَّ فِي مَالِي، میں خود اس مہریہ کو ادا کر دوں گی. اور بعد میں جس اونٹ کو قربان کیا گیا ولیمے کے لیے اور ولیمے کا پروگرام ہوا، خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں خود ولیمے کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہوں، اور اٹھا لیا خرچہ. آپ دیکھیں کس قدر رغبت نبی اکرم کی جانب. اب نبی اکرم کے پاس کیا تھا؟ کوئی ثروت نہیں تھی نبی اکرم کے پاس، کچھ بھی نہیں تھا. جبکہ بزرگان قریش، بزرگان عرب جو مالدار تھے، جو ثروت مند تھے، وہ آتے تھے خدیجہ سلام اللہ علیہ سے رشتہ مانگنے کے لیے، لیکن وہ انکار کر دیتی تھی. کیوں؟ کہ وہ کسی ثروت مند کی تلاش میں نہیں تھی، کسی پولدار اور مالدار کی تلاش میں نہیں تھی، وہ کسی اور گوہر، کسی اور جوہر کی تلاش میں تھی. اب جب خاصگاری ہو گئی، رشتہ ہو گیا، جس کو آج کے کلچر میں امام ضامن کہتے ہیں اور واٹ ایور، صحیح ہے، منگنی ہو گئی، ٹھیک ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رشتے کا جو پروگرام تھا، پروگرام ختم ہوا، نبی اکرم اٹھنے لگے اپنی جگہ سے، تو یہاں پر خدیجہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا الا بیتے، کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہیں پر آپ رک جائیں، یہیں پر آپ ٹھہریں. فبیتی بیتک، میرا گھر آپ کا گھر ہے.
وَأَنَا جَارِيَتُكَ، اور میں آپ کی کنیز بن چکی ہوں. سعادت، دیکھیں یہ جملہ، سعادت من تکون لہم محمد قرینۃ، یعنی خوش قسمت ہے وہ جس کے ہمسر آپ ہیں، جس کے شوہر آپ ہیں، خوش قسمت ہے وہ. پھر خدیجہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ میں اپنے تمام اموال کو، اپنی تمام ثروت کو آپ کے ہاں قربان کر دیتی ہوں، میری تمام ثروت آپ لے جائیں، آپ کو بخش دیتی ہوں میں. پھر نبی اکرم نے، اب دیکھیں یہاں پر عجیب ہے کیا کردار حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا نے نبھایا اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے. تاریخ میں ملتا ہے کہ ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجہ. صحیح ہے، یعنی تمام، یعنی اسلام کی راہ میں جو سب، اور کوئی مال نہیں تھا اسلام کی راہ میں. وہ کیپٹل کہاں سے آ رہی تھی، وہ انویسٹمنٹ کہاں سے آ رہا تھا اسلام کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے؟ کسی اور نے کوئی مال نہیں دیا تھا، کیونکہ کوئی اور تھا ہی نہیں اسلام کے لیے قربانی دینے کے لیے. سب سے پہلی خاتون اور سب سے پہلی شخصیت جو اسلام لائی وہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام تھے. اور ان میں سے کون مالدار تھا؟ خود حضرت خدیجہ. انہوں نے اپنی تمام ثروت اسلام کی خاطر دے دی. پھر یہ تاریخ میں ملتا ہے جو مسلمان فقیر تھے اسلام کے اوائل میں، مکہ کے اندر جب نبی اکرم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور تبلیغ بعد میں علنی ہوئی، آشکارا ہوئی، جو فقیر مسلمان تھے ان تمام فقیروں کو ادارہ کرنے کے لیے، مینج کرنے کے لیے حضرت خدیجہ کا سرمایہ استفادہ ہوتا تھا، وہ اپنا مال دیتی تھی یہاں پر. اسی طرح جو مہاجرین تھے، مہاجرین کے سفر کا تمام خرچہ حضرت خدیجہ کے مال سے اٹھایا گیا، خرچ کیا گیا. اسی طرح جو مسلمان غلام تھے جن کو غلامی میں شکنجے دیے جاتے تھے اپنے مالکین کی طرف سے، ان کو آزاد کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا تھا وہ خود حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا مال تھا، ان کا پیسہ تھا. ان کے پیسوں سے ان کو آزاد کیا جاتا تھا. اب آپ دیکھیں اگر حضرت خدیجہ نہ ہوتی، ان کی فداکاری نہ ہوتی تو اسلام کیسے پھیلتا بالآخر. اور ان کی وفات، جب ان کی وفات کا وقت آیا، وہ دن جو ان کی وفات کا دن تھا، اور وہ دن جب انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ نہ مانگا، وہ وقت جب وہ ثروت مند ترین خاتون تھی عرب کے اندر، اور آج جب وہ وفات کا دن آ چکا ہے، آج وہ فقیر اندر فقیر اندر فقیر ہے. کمال الدین جو کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 سال تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ اور امیر المومنین علیہ السلام مخفیانہ عبادت کرتے تھے. کسی کو بھی نبی اکرم نے نہیں بتایا تھا کہ ہم عبادت میں مشغول ہیں اور ہم جو ہیں وہ اسلام کے قائل ہیں، ہم مسلمان ہیں. کسی کو نہیں. 3 سال سیکریسی میں مخفیانہ طور پر یہ شخصیات عبادت انجام دیتی تھی. اب آپ دیکھیں، اور خدیجہ سلام اللہ علیہ اگر آپ دیکھیں 3 سال یعنی ازدواج سے لے کر، اور پھر جو نبی اکرم کا انہوں نے جو ساتھ دیا ہے، علماء فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم کی صاحب سر ہیں، محرم راز ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ. اسی طرح حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ایک عجیب فضیلت یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے جو زیارت نامے ہیں، کہ یقیناً آپ نے پڑھے ہیں جب آپ زیارت پہ آتے ہیں اور مختلف مقامات کے اندر جتنے بھی زیارت نامے ہیں، آپ دیکھیں تمام ائمہ علیہ السلام ان کی مادران اور ان کی ماؤں کا نام زیارت ناموں میں نہیں ہے، لیکن حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام آپ کو زیارت ناموں میں ملے گا. جب امام عسکری علیہ السلام وہ مفصل صلوات اور درود بھیجتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو وہاں پر بھی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں اپنی صلوات میں، کہ خدا درود بھیجے اپنا حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ پر.
افتخار، فخر کرنا حضرت خدیجہ پر. امیر المؤمنین علیہ السلام افتخار کرتے ہیں کہ میری ہمسر اور میری بیوی کی بہترین جو ہے وہ مادر حضرت خدیجہ ہیں. صحیح. امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام افتخار کرتے ہیں اور معاویہ کو کہتے ہیں کہ میری ماں فاطمہ ہے، میری جدہ حضرت خدیجہ ہے. تیری ماں کون ہے؟ تیری جدہ کون ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے جب مجلس یزید میں جب منبر پہ انہوں نے وہاں پر گئے اور خطاب کیا کہ انا ابن مکہ و انا ابن مینا، انا ابن فاطمہ، یہاں پر فرمایا کہ میرے جد جو ہیں وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ. وہاں پر منبر یزید پر یہ فرمایا اور حضرت خدیجہ کا نام لیا. روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کئی دفعہ حج کا سفر انجام دیا. ان میں سے ایک سفر ایسا تھا، بلکہ تب اکثر سفر میں یہی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حج پہ جاتے تھے تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی قبر پہ جاتے تھے اور وہاں پر مفصل گریا کرتے تھے، مفصل طولانی گریا انجام دیتے تھے وہاں پر، اور ان کی قبر پر پھر نماز پڑھا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت حدیث یہاں فرماتے ہیں، اور اس حدیث کے ساتھ ہم یہ ٹاپک اینڈ کریں گے کہ اگرچہ بالآخر اچھا نہیں لگتا اس طرح کہنا کہ ہم ان کے ٹاپک کو اینڈ کرتے، نہیں. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ واقعاً ایک مظلوم خاتون ہے. خود نبی اکرم بھی مظلوم ہے، حضرت خدیجہ بھی مظلوم ہے. کیوں؟ حضرت خدیجہ کا جو وہ مقام ہے، جو منزلت ہے، نہ ہم نے ان کا ایک تو کم از کم مطالعے کی حد تک بھی وہ کام نہیں کیا. ہم نے بک ریڈنگ کی حد تک بھی ہم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں زیادہ اہتمام نہیں کیا، پلس ان کو پیش بھی نہیں کیا گیا اس انداز میں. اگر پیش کیا جاتا ہے تو بہت ہی کم پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے، ایک یا دو پہلوؤں کو پیش کیا جاتا ہے. اگر زیادہ تر حضرت خدیجہ کے بارے میں جو ممبر پہ یا اسپیچز میں سننے کو ملتا ہے تو وہ فقط ان کے مال اور ثروت اور جو انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی، فقط یہاں تک ہمیں ملتا ہے. لیکن ان کے اور بھی پہلو ہیں، اور بھی فضائل ہیں جو ہمیں سننے کو نہیں ملتے، جو کتابوں میں البتہ موجود ہیں. اب امام حسن علیہ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں مظلوم ہے؟ آپ دیکھیں جیسے ہی وفات ہوتی ہے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی، اور ان کی وفات کے بعد جب بھی حضرت خدیجہ کا نام آتا تھا فوراً گریا کرتے تھے، فوراً گریا کرتے تھے، طولانی گریا کرتے تھے. اب یہ تاریخ میں تلخ ہمیں ایک گزارش ملتی، رپورٹ ملتی ہے تاریخ اسلام کے اندر راویوں کی طرف سے، کہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم، اب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کی وفات ہو چکی ہے، اب نبی اکرم مثلا کسی ایک اور زوجہ کے گھر میں ہیں، تو بعض لوگ یہ روایت کے اندر ملتا ہے کہ جب نبی اکرم کے اس فلاں زوجہ کے گھر سے گزرتے تھے تو وہاں پر گھر کے اندر سے آواز آتی تھی کہ نبی اکرم کی فلاں زوجہ، اب نام میرے ذہن میں بھی نہیں ہے اور علماء نے بھی زیادہ، شاید تاریخ میں ملتا ہے نام لیکن فی الحال یہاں پر سامنے میں نے نہیں لکھا ہوا ہے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ جب بعض لوگ گزرتے تھے نبی اکرم کے فلاں زوجہ کے گھر سے، اور تو وہاں سے آواز آتی تھی گھروں سے کہ نبی اکرم کی فلاں زوجہ نبی اکرم پر چلا کر بات کرتی تھی. اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مظلومیت، ان کی غربت. جب نبی اکرم گھر آتے تھے، جب حضرت خدیجہ زندہ تھیں اور نبی اکرم گھر آتے تھے اپنی تمام دن بھر کی مصروفیات کے بعد، تو روایت میں ملتا ہے نبی اکرم فرماتے کہ مجھے سکون ملتا تھا جب میں گھر میں آتا تھا، مجھے سکون ملتا تھا خدیجہ کے پاس. اب اپنے نبی اکرم، وہ حقیقت کامل، وہ انسان کامل. صحیح ہے، ہم شاید سمجھتے ہیں نبی اکرم کو کیا سکون کی ضرورت ہے، وہ تو انسان کامل ہے، ان کے اندر تو تمام صفات ہیں، اگر وہ غمگین نہیں ہونا چاہتے تو وہ غمگین نہیں ہوں گے. نہیں، نبی اکرم کا زمینی پہلو بھی ہے، نبی اکرم کا ملکوتی پہلو بھی ہے. ہم نبی اکرم کے زمینی پہلو کو نہ فراموش نہ کریں. تو جب وہ حضرت خدیجہ کے پاس آتے تھے گھر میں تو اس قدر سکون ملتا تھا. اب نبی اکرم جیسی شخصیت کو سکون ملنے کا مطلب آپ سمجھیں
اس کا مطلب حضرت خدیجہ کا مقام کیا ہوگا؟ خداوند متعال سے دعا ہے کہ بحق کے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا ہمیں اسلام کو درست سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں توفیق عطا فرمائے خدایا کہ ہم حضرت خدیجہ کی زندگی کا درست مطالعہ کر سکیں، ان کا حق ادا کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت میں پاسخ گو ہوں، جواب دہ ہوں ان کے سامنے. حضرت آدم علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کہ ہم حضرت آدم سے توسل کرتے ہیں، ان سے اجازت مانگتے ہیں، اذن مانگتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں اور ہمیں ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اس ٹاپک کو، انبیاء کی تربیت سیرت کو، اور خصوصاً انسان شناسی جو اس قصے میں خاص طور پر موجود ہے، اس کو ہم سمجھ سکیں. آپ کے سامنے کل شیطان کی 5 درخواستیں، شیطان کی 5 ریکویسٹس خداوند متعال کی جانب آپ کے سامنے پیش کی، اور تمام درخواستوں کو خدا نے قبول کیا. ایک سوال جو کل پیش کیا تھا آپ کے سامنے وہ یہ تھا کہ اگر خداوند متعال چاہتا تو شیطان کی ان تمام درخواستوں کو قبول نہیں کرتا، تو کیوں خداوند متعال نے یہ کام کیا؟ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ، اس کو مثال سے ہم عرض کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ دیکھیں اگر کوئی ریسلنگ میچ ہو رہا ہے یا کوئی فائٹنگ میچ ہو رہا ہے یا باکسنگ میچ ہو رہا ہے، کشتی کا کھیل ہو رہا ہے، تو اگر ایک کمزور انسان، ایک نارمل انسان کے سامنے، ایک طرف ایک نارمل انسان ہے، نارمل باڈی ویٹ، اور سامنے ہیوی ویٹ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ نارمل بندہ ریسلر اگر چاہتا ہے کہ ہیرو بنے، قہرمان بنے، اور اس کا نام ہر جگہ لیا جائے، اس کی سٹی میں فیمس ہو جائے، تو یہ کیسے فیمس ہوگا مجھے آپ بتائیں؟ آیا اگر اس کے سامنے کوئی اسی کے جیسا کوئی بندہ ہو، اس کو ہرا دے، اس میں کوئی کمال ہے؟ نہیں. اگر ایک نارمل ویٹ کا بندہ کسی ہیوی ویٹ کو ہرا دے، اس کو شکست دیتا، تو یہاں پر یہ ہیرو بن سکتا ہے. صحیح. انسان بھی ایسا ہے. البتہ ہم شیطان کو ہیوی ویٹ نہیں کہیں گے یہاں پر، ٹھیک ہے، وہ ایک صرف مثال ہے تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ سکیں. ٹھیک ہے، انسان اس وقت فرشتوں سے بالاتر ہو سکتا ہے، اس وقت انسان کامل بن سکتا ہے جب اس کے سامنے شیطان ہو. اگر شیطان نہ ہو تو انسان کامل کبھی بھی کامل نہیں بن سکتا، وہ ہمیشہ انسان ناکامل رہے گا، انسان نامکمل رہے گا. انسان کا کمال ہی اسی میں ہے کہ شیطان اس کے لیے بنایا جائے، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، اس کے سامنے مختلف قسم کی مشکلات کھڑی کی جائیں، اس کے سامنے کورونا وائرس جیسی مشکلات کھڑی کی جائیں، تاکہ اس کی استعدادیں، اس کی کیپیبلٹیز سامنے آئے، شکوفا ہوں. صحیح ہے. انسان کی کیپیبلٹیز اور استعدادیں اکثر اوقات مخفی رہتی ہیں. صحیح ہے. آپ دیکھیں ہم کب اپنی استعدادوں کو، اپنی کیپیبلٹیز کو بروئے کار لاتے ہیں. صحیح ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی میمورائزیشن پاور بہت قوی ہوتی ہے، لیکن ان کو خود نہیں معلوم ہوتا. لیکن جب کورونا وائرس کے ایام آتے ہیں اور لاک ڈاؤن میں کوئی کام نہیں ہوتا، صحیح ہے، تو یہ شخص جو ہے جس کی میمورائزیشن پاور، حافظہ اتنا قوی ہے اور اس کو نہیں معلوم، اس کو کوئی سجیسشن دیتا ہے یار تم قرآن کو حفظ کیوں نہیں کرتے ان ایام میں، لاک ڈاؤن کے ایام میں، تو یہ کہتا ہے نہیں بھائی میرا تو حافظہ کمزور ہے، جبکہ اس کا حافظہ قوی ہے، اس کو خود نہیں معلوم ہے. تو وہ استاد اس کو ہمت دلاتا ہے، نہیں بھائی آپ کریں، آپ کر سکتے ہیں. اور جب یہ شروع کرتا ہے، ہاں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا حافظہ اتنا قوی ہے، میں نے تو سورہ بقرہ بھی حفظ کر لی ہے. اب دیکھیں یہ ہوتا ہے، انسان کی استعدادیں ہمیشہ مشکلات کے ایام میں شکوفا ہوتی ہیں، بروئے کار لائی جاتی ہیں، اور شیطان سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے. بس انسان کو اگر کمال تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچے گا؟ شیطان کے ذریعے پہنچے گا. صحیح ہے. البتہ شیطان کو جہنم میں جانا ہے بالآخر. صحیح ہے. اس کی تو پوری کوشش ہے کہ اس انسان کو گمراہ کرے. اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح مینج کرے، اپنے اختیار کو اس طرح مینج کرے، اپنے کیپیبلٹیز کو
قرآن اور روایات اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہدایات سے اس طرح اپنی کیپیبلٹیز کو شکوفا کریں کہ آسانی سے شیطان کا مقابلہ کر سکے. بہت سارے افراد آیت اللہ بہجت کے پاس آتے تھے اور یہ بات پوچھتے تھے کہ اب اس میں سے طلاب بھی ہوتے تھے, غیر طلاب بھی ہوتے تھے, بزنس مین بھی ہوتے تھے, تجار بھی ہوتے تھے, امپلائیز بھی ہوتے تھے, سب آتے تھے آیت اللہ بہجت کے پاس اور یہ سوال کرتے تھے, آیت اللہ بہجت ہم کمال حاصل کرنا چاہتے ہیں, کہاں سے شروع کریں؟ ہمیشہ آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جملہ فرماتے تھے, وہ یہ کہ واجبات پر عمل کرو اور محرمات اور حرام کاموں سے اجتناب کرو, گناہ انجام نہیں دو. واجبات میں عمل کرو, گناہوں کو انجام نہ دو. یہ سب سے پہلا سٹیپ ہے. جس نے یہ سٹیپ انجام دے دیا اس نے بہت یعنی اس نے 50 یا 60% آف دا راستہ آف دا جرنی اس نے طے کر لیا, جس نے یہ کام کیا ہے. آپ خود سوچیں, میں خود سوچوں, آیا میں اور آپ تمام واجبات پر عمل کرتے ہیں, تمام گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں؟ انصاف سے اپنے آپ سے بھی پوچھیں, میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں. صحیح ہے؟ اوکے. اب آتے ہیں حضرت آدم سلام اللہ علیہ کی درخواستوں پر. انہوں نے کیا ریکویسٹ کی خداوند متعال سے؟ میں نے کہا تھا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے, شیطان کی ڈیمانڈ سے اصلا نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی قوتوں کو پہچان لیں, ابھی جب ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت آدم کی درخواستیں, کہ یہ درخواستیں در حقیقت قوت کا مطالبہ کرنا ہے, اور خدا جو قوت حضرت آدم کو دیتا ہے وہ اتنی آسانی سے جو ہے وہ اس کے ذریعے شیطان پر غلبہ پایا جا سکتا ہے. اوکے. اب آپ گیس کریں حضرت آدم نے کتنی ڈیمانڈز کی ہوں گی؟ شیطان نے 5 کی تھی. صحیح. حضرت آدم علیہ السلام نے کتنی کی ہوں گی؟ اوکے, دیکھتے ہیں. اب شیطان کو سب کچھ مل گیا, قد اعطیتک کا یہ کل خدا نے جو ہے وہ شیطان کے تمام سوالوں کے جواب میں, ریکویسٹ کے جواب میں کیا کہا؟ قد اعطیتک, قد اجریتک. صحیح ہے. اب شیطان کو جب یہ سب کچھ مل گیا, آدم علیہ السلام نے کہا یا رب سلطتہ علی ولدی واجریتہ مجد الدم فی العروق واعطیتہ ما اعطیتہ فما لی ولولدی. خدایا تو نے شیطان کو مجھ پر اور میرے فرزندوں پر مسلط کر دیا. خدایا تو نے شیطان کو میرے خون کی رگوں میں جاری کر دیا. خدایا تو نے اس کو سب کچھ عطا کیا. وہ اعطیتہ, خدایا تو نے اس کو عطا کیا جو وہ چاہتا تھا. اوکے. فما علی ولی ولدی, خدایا میرے لیے اور میرے فرزندان کے لیے کیا ہے. اب آپ دیکھیں حضرت آدم اس زمانے سے, اس وقت سے ہم سب کے بارے میں سوچ رہے ہیں. عجیب نہیں ہے؟ ہم سب کے بارے میں سوچ, فما علی ولی ولدی. ہم سب بنی آدم نہیں ہیں, ہم سب بنی آدم ہیں. حضرت آدم جانتے ہیں کہ میں پہلا انسان ہوں, میں پہلا انسان ہوں اور پیغمبر بھی ہوں. بس خدایا میں اور آنے والے انسان تا قیامت تک آنے والے میرے جتنے بھی بچے ہوں گے, فرزندان ہوں گے, انسان ہوں گے, ان کے لیے تو نے کیا عطا کیا ہے شیطان کے مقابلے میں. عجیب ہے. اب یہاں پر آدم علیہ السلام کا ہمیں ادب بھی نظر آتا ہے. اب ان کا ادب دیکھیں, ابلیس نے جو مانگا خدایا تو نے اس کو دے دیا. یعنی خدایا تو نے اپنے کرم سے جو ہے وہ اس کو دے دیا. اب خدایا تو اپنے کرم سے مجھے کیا دے گا؟ ٹھیک ہے. خدا نے یہاں پر فرمایا لَكَ وَلِوَلْدِكَ السَّيِّئَةُ بِوَاحِدَةٍ وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا. بہت ہی اہم بات ہے یہ. یعنی اگر خدا نے یہی عطا کر دیا ہوتا آدم علیہ السلام کو اور اس کے بعد کچھ اور نہیں دیا ہوتا تو یہ کافی تھا, بلا مبالغہ یہ کافی تھا. صرف یقین ہمارے اندر نہیں ہے ان چیزوں کی طرف. ہم ان چیزوں کو معمولی باتیں سمجھیں, کمپلیمنٹری. دیکھیں کیا فرمایا خدا نے فرمایا تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے اور تیرے فرزندان کے لیے ہر سیئہ پر, ہر گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا. وَالْحَسَنَةُ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا, اور ہر ایک حسنہ پر 10 حسنہ لکھے جائیں گے. صحیح ہے. اگر میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے
یہ حسنہ ہے. اب جب نامہ اعمال میں جب یہ لکھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک تلاوت قرآن نہیں لکھا جائے گا، نامہ اعمال میں 10 تلاوت قرآن لکھے جائیں گے. اب آپ یہ سوال کریں کہ یار اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو صرف کتابت کا کام ہے، میں نے عمل کیا، خدا نے لکھ دیا. اس سے تسلط کیسے حاصل ہوگا شیطان کے اوپر؟ ہم اسی پہ آ رہے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لیں آپ. میں نے آپ کے سامنے دیکھیں، پہلے یہ بات کر دوں پھر ہم آتے ہیں مثالوں کے اوپر، ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ وَلِوَلْدِكَ سَيِّئَةٌ بِبَخْشِ لَكَ وَلِوَلْدِكَ سَيِّئَةٌ بِوَاحِدَةٍ، ہر گناہ پر ایک گناہ لکھا جائے گا، ہر حسنہ پر 10. یہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت معمولی بات نہیں، یہ ایک جملہ جو ہے نا انسان کے وجود کا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے. ہمارا سٹرکچر بیان ہو رہا ہے، ہماری خلقت کا سٹرکچر، ساختار وجودی انسان کو اس طرح دیکھیں، غور سے سنیں یہ بات. میں نے کہا نا یہی بات، یہ اگر یہ صفت ہو نا یہ کافی ہے شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے. خداوند نے متعال انسان کے ساختار وجودی کو، صحیح ہے، اس کے سٹرکچر کو اس طرح خلق کیا ہے کہ ہر حسنے کے سامنے، ہر نیک کام کے سامنے انسان جو ہے وہ ملائم ہوتا ہے. انسان کا وجود حسنات کے مقابلے میں ملائم ہوتا ہے، اس کا وجود حسنات کے مقابلے میں سازگار ہوتا ہے. آسانی سے انسان حسنات اور اعمال صالحہ کی جانب مرغوب ہو جاتا ہے، مجذوب ہو جاتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ مثلا آپ دیکھیں، اس کی بہترین مثال پانی ہے. آپ فرض کریں، ٹھیک ہے، پانی ہے جو جریان پا رہا ہے، جریان ہے، فلو میں ہے پانی، ٹھیک ہے. اب انسان، اب آپ مجھے بتائیں، اب انسان جب اس پانی میں جائے گا سوئمنگ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ پانی کی سمت سوئمنگ کرے گا، یعنی جس فلو میں پانی جا رہا ہے اسی سمت میں انسان بھی سوئمنگ کرے گا اور جریان حاصل کرنے کی کوشش کرے، تو کیا ہوگا نتیجے میں؟ انسان ایک ہاتھ پیر مارے گا، ایک ہاتھ پیر مارے گا. تو پانی کا فلو اور اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی فلو اور سپیڈ کی وجہ سے انسان کو 10 قدم آگے بڑھا دے گا. عجیب نہیں ہے؟ مخالف اگر انسان یہ کام نہ کرے بلکہ الٹا چلے، پانی اس طرف جا رہا ہے اور انسان اس طرف آ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان کو کس قدر زحمت اٹھانی پڑے گی آگے آنے کے لیے، کیونکہ پانی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے. پانی کی چونکہ سپیڈ زیادہ ہے، اس کے فلو کی، اس کے جریان کی، اور انسان مخالف سمت میں جا رہا ہے تو اس کو بہت ہاتھ پیر مارنا پڑے گا. ہم اپنی زندگی میں نہیں کہتے ہمیں کتنا ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے اپنی زندگی کی امور کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے فائنینشیل مسائل کو حل کرنے کے لیے کس قدر انسان کو ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے. یہ بالکل درست عبادت ہے انسان کی، جو بالکل درست جملے جو ہم لوگ کہتے ہیں اپنی زبانوں سے، اور شاید ہمیں خود نہیں پتا کہ اس جملے کے پیچھے کیا حکمت ہے. ایسا تو نہیں کہ ہم پانی کے مخالف سمجھ جا رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں ہاتھ پیر مارنا پڑ رہا ہے. ہم اپنے زندگی کے فلو کے اندر، اس عالم ہستی کے اندر جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم مخالف سمت میں اس قدر جا رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم اعمال حسنہ کو انجام دیں، اعمال سیئہ کے اندر اس قدر غرق ہیں، مخالف سمت میں اس قدر غرق ہیں کہ ہمیں ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور ہمارے مسائل بھی ٹھیک نہیں ہو رہے زندگی کے. ٹھیک ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی خوبصورت نگاہ ہے یہ. کس قدر اگر انسان اسی پہ غور کرے، انقلاب درونی کے لیے کافی ہے، اپنے اندر چینج لانے کے لیے کافی ہے. بس انسان جب اعمال حسنہ انجام دیتا ہے، حسنہ انسان کے وجود کے ساتھ ملائم ہے، اور سیئہ اور گناہ انسان کے وجود کے ساتھ ناسازگار ہے، ناملائم ہے، ناسازگار ہے اور ناملائم ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی ایک اور لیول اپ آ جائیں، نہ فقط حسنہ نہ فقط انسان کے وجود کے ساتھ ملائم ہے، بلکہ عالم ہستی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. حسنہ عالم ہستی کے تمام قوانین کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، تطابق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اب آئی ہوپ مطابقت اور تطابق، آئی ہوپ اٹس کلیئر.
ٹھیک ہے. اگر کلیئر نہیں تو translate.google.com پہ آپ چیک کر لیں، کیونکہ میرے ذہن میں فی الحال انگلش کا اس کا ترجمہ نہیں آ رہا. لہٰذا پورا عالم، جب میں کہتا ہوں مطابقت، اس کو ہم ایک اور تعبیر سے بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ پورا عالم انسان کے عمل حسنہ کے ساتھ ہمسو ہے، ہم ڈائریکشن ہے، پانی کے فلو کی طرح. ٹھیک ہے، یعنی اگر انسان ایک عمل حسنہ انجام دے تو عالم خوشحال ہوگا. اگر انسان سیئہ انجام دے تو یہ عالم ہستی کے ساتھ، نظام ہستی کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، اس کے بلکہ مخالف ہے. پلس یہ عالم غمگین ہوتا ہے انسان کے اس عمل کی وجہ سے، عمل گناہ کی وجہ سے. تو دیکھیں یہ خوبصورت نظام خداوند متعال نے بنایا ہے ہمارے لیے. اچھا، جب انسان سیئہ انجام دیتا ہے، نہ فقط مطابقت نہیں رکھتا عالم ہستی کے ساتھ یہ سیئہ، اور نہ فقط خوشحال نہیں ہوتا بلکہ ریاکشن بھی دکھاتا ہے. عالم ہستی ریاکشن دکھاتا ہے. یعنی عالم ہستی کو خدا نے اس طرح بنایا ہے کہ اگر انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے، چونکہ اگر آپ دیکھیں ایک ہم نے ٹاپک یہاں پر ڈسکس کیا تھا کہ انسانی اعمال کا نظام، خدا نے جس طرح نظام ہستی بنایا ہے، یہ نظام کائنات بنایا ہے، اسی طرح خدا نے انسان کو بھی سسٹمیٹک انداز میں بنایا ہے. اسی طرح خداوند متعال نے انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں اس کو کس طرح بنایا ہے؟ سسٹمیٹک انداز میں بنایا ہے. صحیح ہے. اگر میں یہ کتاب کہ قرآن مجید ہے، یہ فزکس کا بھی قانون ہے، اگر میں اس کتاب کو یہاں سے یہاں رکھ دوں، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں جا بجا کروں، تو فزکس کا قانون یہ کہتا ہے کہ تمام عالم کی کیلکولیشنز بدل جاتی ہیں، تمام عالم کی کیلکولیشنز بدل جاتی ہیں اس ایک جا بجائی سے. جب فزیکل دنیا میں یہ کیلکولیشنز بدلتی ہیں تو عمل کے اندر جو انسان عمل انجام دیتا ہے، آپ موبائل پہ بات کر رہے ہیں، میں میسیجنگ پہ آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ میسیجنگ واٹس ایپ ایک عمل ہے. جب یہ فزکس کے قانون کو ہم دیکھتے ہیں، فزیکل دنیا میں کیلکولیشنز بدل جاتی ہیں اس ایک جا بجائی سے، تو کیا میرا اور آپ کا ایک ایک عمل عالم ہستی کی کیلکولیشنز کو نہیں بدلے گا؟ بدلے گا. اگر حسنہ انجام دیا ہے تو عالم ہستی کی کیلکولیشنز حسنات کے اندر اس کے مطابق جو ہے وہ کیلکولیشنز انجام پائیں گی. اور نتیجے میں آثار، دیکھیں عمل کے آثار ہیں، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اعمال کے آثار ایفیکٹس ہیں، آفٹر ایفیکٹس ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، قیامت میں بھی. میں جو عمل انجام دوں، دیکھیں یہ میں آپ کو خلاصہ بتا دوں، اس کے بارے میں ہم نے اراؤنڈ 7 سیشنز کی ہیں ماہ رمضان سے پہلے، جو کہ یوٹیوب پر موجود ہے. میں خلاصہ بتا دیتا ہوں. اگر میں ایک عمل انجام دوں، آپ ایک عمل انجام دیں، کوئی مثال ہے میرے پاس، ابھی یہاں کوئی ہے نہیں کوئی خاص، فرض کر میں تلاوت قرآن انجام دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، آپ تلاوت قرآن انجام دے رہے ہیں، یہ تلاوت قرآن کا انجام دینا عمل کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، میں لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا ہوں، کچھ بھی کام کر رہا ہوں، چاہے میں نیٹ فلکس دیکھ رہا ہوں، چاہے میں بالی ووڈ کی مووی دیکھ رہا ہوں، چاہے میں کسی عالم کا لیکچر دیکھ رہا ہوں، چاہے میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، براؤزنگ کر رہا ہوں، واٹ ایور. صحیح ہے، میں کوئی عمل انجام دے رہا ہوں، میرا ایک ایک عمل، انسان کا ایک ایک عمل اس کے ماضی کے تمام گزشتہ اعمال پر اثر انداز ہوگا. انسان کا یہی عمل اس کے مستقبل میں تمام آنے والے اعمال پر اثر انداز ہوگا. گزشتہ، اب دیکھیں یہ تو یہاں تک تھا، پلس اب اس سے باہر انسان کا یہی عمل ماضی کے تمام انسانوں پر اثر انداز ہوگا، جو فوت ہو چکے ہیں، جو گزشتہ انتقال کر گئے ہیں، ٹھیک ہے، جو شہید ہو چکے ہیں. انسان کا یہی عمل آنے والے جتنے بھی انسان ہیں، مستقبل میں جو بھی انسان متولد ہوں گے، پیدا ہوں گے تا قیامت، ان تمام انسانوں پر آپ کا اور میرا یہ عمل اثر انداز ہوگا. یہاں تک بات رک گئی؟ نہیں، بلکہ میرا اور آپ کا یہی عمل میرے اطراف میں، آپ کے اطراف میں جتنے بھی انسان موجود ہیں اس وقت دنیا میں، آپ کے ریلیٹیوز ہوں، آپ کے دوست ہوں، اور جن کو آپ نہیں بھی جانتے دنیا میں،
ان تمام انسانوں پہ جس وقت جو اس وقت آپ کی زندگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں دنیا کے اندر، ان تمام کے اوپر آپ کا اور میرا یہ عمل اثر انداز ہو رہا ہے. تو اگر آپ دیکھیں یہ انسان کا ساختار وجودی ہے. خدا نے آدم کو یہ عطا کیا ہے شیطان کے مقابلے میں. کیوں احادیث اور روایات کے اندر اس قدر ثواب ذکر کیا گیا؟ اسی وجہ سے ثواب انسان کے ساختار وجودی کا حصہ ہے. اگرچہ ثواب کے لیے فقط عمل انجام نہیں دینا چاہیے. عمل انجام دینے کے جو اہداف ہوتے ہیں، جو گولز ہوتے ہیں، اس کے 3 سے 4 لیولز ہیں. ٹھیک ہے. بعض لوگ عمل انجام دیتے ہیں، مثلا میں کوئی چیریٹی کا کام انجام دے رہا ہوں. کیوں انجام دے رہا ہوں؟ تاکہ لوگوں کو میں خوش کر سکوں. یہ عمل کا ایک لیول ہے، بہت ہی چھوٹا لیول ہے. صحیح ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان کے اندر، تفسیر المیزان میں اخلاقی مسالک کو بیان کیا ہے. مسالک اخلاقی یعنی اخلاق کے اندر جو مختلف مکاتب موجود ہیں اور راستے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور نظریات موجود ہیں. آپ فی الحال نظریات لے سکتے ہیں، ہم جس کو سیر و سلوک بھی کہتے ہیں. یعنی سیر و سلوک اخلاقی کے حوالے سے 4 مسالک موجود ہیں. یہ سب سے چھوٹا لیول ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ مثلا میں چیریٹی انجام دے رہا ہوں کسی کو خوش کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کے مسائل حل ہوں اور میں بھی خوش ہو جاؤں، اس سے وہ بھی خوش ہو، میں بھی خوش ہوں. صحیح ہے. آپ کسی کی خدمت کرتے ہیں، میں کسی کی خدمت انجام دیتا ہوں، اس سے مجھے لذت محسوس ہوتی ہے. یہ سب سے چھوٹا لیول ہے. صحیح ہے، جس کی خاطر عمل انجام پایا. دوسرا لیول اب ذہن میں نہیں. تیسرا لیول وہ یہ کہ انسان عمل کو ثواب کے لیے انجام دیتا ہے، اور انسان عمل کو انجام دیتا ہے تاکہ جہنم سے بچے. اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ مسلک انبیاء ہے. مسلک انبیاء سلام اللہ علیہم اجمعین مسلک ثواب و عقاب ہے. یعنی ایک انسان عمل انجام دیتا ہے ثواب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساختار وجودی کے بالکل ساتھ ہے. یعنی انسان کے وجود کو بنا رہا ہے اور انسان کے وجود کو تیار کر رہا ہے شیطان کے مقابلے میں. اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام نے ہر عبادت کے لیے اس قدر ثواب ذکر کیا ہے. مثلا انسان مسجد بناتا ہے، مسجد کے نتیجے میں انسان کو جنت میں ایک بڑا محل ملے گا. اس محل میں مثلا 70 کمرے ہوں گے، ہر کمرے کے اندر 2 خادم ہوں گے. صحیح. یہ افسانے نہیں ہیں، یہ فیکٹس ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ فیکٹ ایسا فیکٹ ہے، یعنی یہ مسجد بنانے کا اثر ایسا اثر ہے کہ یہ میرے وجود کو تکمیل کر رہا ہے اور میرے وجود کو مستحکم کر رہا ہے، اسٹرانگ بنا رہا ہے شیطان کے سامنے، شیطان کے مقابلے میں مقابلہ کرنے کے لیے. دیکھیں یہ مسلک انبیاء ہے. البتہ ایک اور مسلک ہے جو مسلک انبیاء جو کہ ثواب اور عقاب سے بھی بالاتر ہے. وہ کیا ہے؟ مسلک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ ہے مسلک عشق کا مکتب، عشق کا سیر و سلوک، کہ انسان ایک عمل کو انجام دیتا ہے عشق خداوندی کی خاطر، رضایت خداوندی کی خاطر. صحیح ہے. تو ہم ثواب و عقاب کو بھی چھوٹا نہ لیں. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہماری تبلیغ کا ایک بہت بڑا ایک ٹرینڈ جو پایا جاتا ہے پاکستان میں، وہ ہم لیولز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم فوراً یہاں پر آتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اے سے شروع نہ کریں، ہم فوراً زیڈ تک پہنچنا چاہتے ہیں. یہ دیکھیں ٹرینڈ پایا جاتا ہے پاکستان میں. ہم کہتے ہیں انسان کو عمل ثواب کے لیے نہیں انجام دینا چاہیے، بلکہ انسان کو عشق خدا کے لیے انجام دینا چاہیے. میرے بھائی، وہ جو سامنے آپ کے جو مخاطبین ہیں، صحیح ہے، وہ جو یوتھس ہیں، وہ تو نماز بھی مثلا نہیں پڑھتے. اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب میں اس کو کہوں کہ بھائی عشق خداوندی کے لیے تم عمل انجام دو، وہ کبھی بھی انجام نہیں دے گا. انسان کو جب تبلیغ کرنی چاہیے، ہماری تبلیغ کا کیوں یہ تبلیغ کی روش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روش میں ہمیں ملتی ہے. سیرت تبلیغی نبی اکرم، جس کو اصلا فراموش کیا جا چکا ہے. نبی اکرم کی تبلیغی سیرت، تبلیغی روش کے حوالے سے اتنا مواد موجود ہے. لیکن اب یہاں پر ٹائم ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. الحمدللہ میں متوجہ ہو گیا. ٹھیک ہے.
یہاں تک اس کے اوپر غور کریں. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کے اوپر غور کریں اور آپ اس کے اوپر دقت کریں کہ یہ جو خدا نے شاید حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا ہے کہ ہر سیئات کے حوالے، ہر سیئات جو انسان انجام دے گا ایک سیئہ لکھا جائے گا اور ہر حسنہ کے مقابلے میں 10 حسنہ لکھا جائے گا. تو یہ کیا، یہ ساختار وجودی کے اندر شامل ہے. اور پھر کیا فرمایا کہ ہر حسنہ نظام ہستی کے ساتھ اور انسان کے وجود کے ساتھ ملائم ہے اور سازگار ہے، جبکہ سیئہ ناسازگار ہے. اس کے اوپر سوچیں. ہم حضرت آدم علیہ السلام کی درخواستوں کو انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے ساختار وجودی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اس ماہ مبارک کے توسط سے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد